بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر کا وہ قلعہ جو مرہب کا پایا تخت تھا، اس کا فتح کرنا آسان نہ تھا۔ اس قلعے کو سر کرنے کے لیے سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عنایت فرمایا اور دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، لیکن فاتح خیبر ہونا تو کسی اور کے لیے مقدر ہو چکا تھا، اس لیے ان حضرات سے وہ فتح نہ ہوا۔ جب اس مہم میں بہت زیادہ دیر ہوئی تو ایک دن سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ جھنڈا کل ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر خدا تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ وہ شخص اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوشخبری کو سن کر صحابہ کرام نے وہ رات بڑی بے قراری میں کاٹی، اس لیے کہ ہر صحابی کی یہ تمنا تھی کہ اے کاش رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کل صبح ہمیں جھنڈا عنایت فرمائیں تو اس بات کی سند ہو جائے کہ ہم اللہ و رسول کو محبوب رکھتے ہیں اور اللہ و رسول ہمیں چاہتے ہیں، اور اس نعمت عظمیٰ و سعادت کبریٰ سے بھی سرفراز ہو جاتے کہ فاتح خیبر بن جاتے، اس لیے کہ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ ان کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں تھا کہ کل کیا ہونے والا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی کیا خبر، بلکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے محبوب دانا خفا یاد غیوب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ کل ہو کر رہے گا، اس میں ذرہ برابر فرق نہیں ہو سکتا۔ جب صبح ہوئی تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین امیدیں لیے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ادب کے ساتھ دیکھنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آج کس کو سرفراز فرماتے ہیں۔ سب کے ارمان بھری نگاہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک کی جنبش پر قربان ہو رہی تھیں کہ سرکار نے فرمایا، این علی بن ابی طالب، یعنی علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ آشوب چشم میں مبتلا ہیں، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی جا کر ان کو بلا لائے۔ جب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم لائے گئے تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر لعاب دہن لگایا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ حدیث شریف کے اصل الفاظ یہ ہیں، فَبَصَقَ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی عینہ فبر، اور ان کی آنکھیں اس طرح اچھی ہو گئیں گویا دکھتی ہی نہ تھیں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جھنڈا عنایت فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک کہ وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی سے کام لو، پہلے انہیں اسلام کی طرف بلاؤ، پھر بتلاؤ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر کیا حقوق ہیں۔ خدا کی قسم اگر تمہاری کوشش سے ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہوگا۔ اسلام قبول کرنے یا صلح کرنے کی بجائے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے مقابلہ کرنے کے لیے مرہب یہ رجز پڑھتا ہوا قلعے سے باہر نکلا، یعنی بے شک خیبر جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، ہتھیاروں سے لیس بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اس کے جواب میں یہ رجز کا یہ شعر پڑھا، یعنی میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا، میری صورت جھاڑیوں میں رہنے والے شیر کی طرح خوفناک ہے۔ مرہب بڑے گھمنڈ سے آیا تھا، لیکن شیر خدا علی کا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زور سے تلوار ماری کہ اس کے سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک پہنچ گئی اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔
اس کے بعد آپ نے فتح کا اعلان فرما دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس روز آپ نے خیبر کا دروازہ اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا تھا اور اس پر مسلمانوں نے چڑھ کر قلعے کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے وہ دروازہ پھینک دیا۔ جب لوگوں نے اسے گھسیٹ کر دوسری جگہ ڈالنا چاہا تو 40 آدمیوں سے کم سے اٹھا نہ سکے۔